اقدام بھی شامل تھا۔ مسلم لیگ نون کے صحت کارڈ پروگرام کو انصاف کارڈ کا نام دے کر عوام کی اشک شوئی کرنے کی ناکام کوشش کی گئی۔ مسلم لیگ نون کو سڑکوں اور پلوں کی تعمیر کو ترجیح دینے کا تانا دیا گیا۔ تانا دینے والوں نے کوئی نیا ہسپتال قائم کیا اور نہ ہی یونیورسٹی کے لیے کوئی نئی عمارت تعمیر کی۔ سوشل سیکٹر کی ترقی کا نعرہ لگانے والے پہلے سے موجود تعلیمی اداروں کی نمائشی اپ گریڈیشن کے ذریعے یونیورسٹیوں اور کالجز کا درجہ دینے کے اعلانات کے سوا کچھ نہ کر سکے۔ انہوں نے ان نام نہاد اپ گریڈڈ تعلیمی اداروں میں مطلوبہ تدریسی عملہ دیا اور نہ ہی ان میں کوئی اضافی انفراسٹرکچر مہیا کیا۔ سماجی تحفظ کے نام پر عوام کو مستقل بنیادوں پر سہولیات فراہم کرنے کے بجائے انہیں انہی پناہ گاہوں کے سبز باغ دکھائے گئے۔ میٹرو بس اورنج ٹرین پر تنقید کرنے والوں نے اپنے دور میں ٹرانسپورٹ کا کوئی ایک بھی نیا منصوبہ متعارف نہیں کروایا۔ شہروں میں مواصلات کا نظام حکمرانوں کی بے حسی اور بیڈ گورننس کی نظر ہو کے رہ گیا اور دیہات میں سڑکوں کے جاری منصوبے داخل دفتر کر دیے گئے۔ خادم پنجاب کی 8,000 کلومیٹر سے زائد سڑکوں کے تاریخی منصوبے، پکیاں سڑکاں، سوکھے پینڈے کو نیا پاکستان منزل آسان کا نام دے کر اپنے نام لگوانے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ کوشش ان حکمرانوں کو جگ ہسائی کے ایک اور موقع کے سوا اور کچھ نہ دے سکی۔ آج پی ٹی آئی پنجاب میں جن ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کا کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہا ہے ان میں سے شاید ہی کوئی ایک منصوبہ ایسا ہو جس کا سنگ بنیاد مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں نہ رکھا جا چکا ہو۔ خواتین کی سیاسی شمولیت کے علم برداروں نے اقتدار میں آنے کے بعد خواتین کی بہبود کے شعبوں کو مسلسل نظر انداز کیے رکھا۔ 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھروں کی فراہمی کا وعدہ بھی وفا نہیں کیا گیا۔ اپنی تقریروں میں صوبے کے غریب ترین عوام کو غربت کی لکیر سے اوپر لانے کا نعرہ لگانے والے یہ نااہل حکمران آج عوام الناس کے لیے مہنگائی کا طوفان کھڑا کر کے آئینی اور سیاسی بحرانوں کو ہوا دینے میں مصروف ہیں۔ سابق حکومت کی نااہلی اور کئی اہم ترقیاتی منصوبوں پر عمل درآمد میں دانستہ تاخیر کے سبب آج متعدد منصوبوں کی لاگت میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے، جس کا خمیازہ قوم کو اربوں روپے کے اضافی اخراجات کی شکل میں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ جناب اسپیکر، ان معاشی حالات میں ایک مکمل اور متوازن بجٹ پیش کرنا یقیناً آسان نہیں تھا، لیکن مسلم لیگ نون نے اس چیلنج کو بھی قبول کیا اور وزیر اعلیٰ پنجاب جناب محمد حمزہ شہباز کے احکامات کی روشنی میں ایک عوام دوست بجٹ کی تیاری کو یقینی بنایا، جس کی اہم ترجیح مہنگائی کے ستائے عوام کو سماجی تحفظ کی فراہمی ہے۔ یہاں میں یہ ذکر کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ صوبائی بجٹ کی تیاری کے عمل میں محکمہ خزانہ اور محکمہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے زیر اہتمام تھنک ٹینکس، معاشی ماہرین، چیمبرز آف کامرس، اکیڈیمیا اور عوامی حلقوں سے موصول ہونے والی تجاویز کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے تاکہ بجٹ کو حقیقی معنوں میں عوام دوست بجٹ بنایا جا سکے۔ جناب اسپیکر، اس سے پہلے کہ میں معزز ایوان کو مالی سال 2022-23 کے بجٹ کے نمایاں خد و خال سے آگاہ کروں، میں آپ کی توجہ ان حقائق کی طرف مبذول کروانا چاہوں گا جو ہماری معیشت کو براہ راست متاثر کر رہے ہیں۔ ان میں عالمی سطح پر پیدا ہونے والے معاشی بحران کے علاوہ ملکی برآمدات میں ہونے والی کمی مہنگائی کا سبب بن رہی ہے، اور دوسری طرف خام تیل کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے سے پاکستانی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے۔ جناب اسپیکر، مجھے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں کہ پاکستان کو درپیش موجودہ معاشی بحران کے بڑے اسباب میں مذکورہ بالا عوامل کے علاوہ ایک بڑا سبب وہ رویہ اور طرز عمل تھا
جسے بدقسمتی سے پی ٹی آئی نے اقتدار میں آنے سے پہلے اور اس کے بعد اختیار کیے رکھا۔ اس ضمن میں چینی صدر کے دورے اور سی پیک کے بارے میں اس جماعت کے رویے کا تذکرہ میں پہلے کر چکا ہوں۔ جناب والا، میں آپ کے توسط سے اس ایوان سے سوال کرتا ہوں کہ کیا کسی ایسے ملک میں بیرونی یا اندرونی سرمایہ کاری کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے جس کا وزیر اعظم اور اس کے ساتھی 24 گھنٹے ملک کو سیاسی عدم توازن اور بے یقینی کی صورتحال سے دوچار کرنے میں مصروف رہتے ہوں؟ رہی صحیح کسر سابق حکومت کی آئی ایم ایف کے ساتھ سخت ترین شرائط پر طے کیے گئے معاہدے نے پوری کی۔ نتیجتاً یہ ذمہ داری نئی بننے والی حکومت کے کندھوں پر آن پڑی۔ حکومت کو آئی ایم ایف کے ساتھ یہ معاہدہ پورا کرنا پڑا کیونکہ سب جانتے ہیں کہ عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ معاہدوں کی خلاف ورزی پاکستان پر ان کا اعتماد ختم کر سکتی ہے۔ جناب اسپیکر، اب میں اس معزز ایوان کو مالی سال 22-23 کے بجٹ میں دستیاب وسائل کی تفصیل سے آگاہ کرنا چاہوں گا۔ آئندہ مالی سال 2022-23 کے بجٹ کا مجموعی حجم 3,226 ارب روپے تجویز کیا جا رہا ہے، جس میں سے کل آمدن کا تخمینہ 2,521 ارب 29 کروڑ روپے لگایا گیا ہے۔ فیڈرل ڈویزبل پول سے پنجاب کے لیے 2,020 ارب 74 کروڑ روپے آمدن کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ صوبائی محصولات کی مد میں پچھلے سال سے 24% اضافے کے ساتھ 500 ارب 53 کروڑ روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے، جس میں پنجاب ریونیو اتھارٹی سے 22% اضافے کے ساتھ 190 ارب روپے، بورڈ آف ریونیو سے 44% اضافے کے ساتھ 95 ارب روپے اور محکمہ ایکسائز سے 2% کے اضافے کے ساتھ 43 ارب 50 کروڑ روپے کی محصولات کی وصولی کے اہداف مقرر کیے گئے ہیں، جبکہ نان ٹیکس ریونیو کی مد میں 24% اضافے کے ساتھ 163 ارب 53 کروڑ روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ آئندہ مالی سال میں 435 ارب 87 کروڑ روپے تنخواہوں، 312 ارب روپے پینشن اور 528 ارب روپے مقامی حکومتوں کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، موجودہ حکومت اپنے پچھلے دور کی طرح اس دور میں بھی ٹیکس وصولیوں میں نچلے طبقے پر بوجھ اور کمی اور صاحب حیثیت طبقات پر ٹیکس نیٹ کے پھیلاؤ کی عوام دوست پالیسی کار بند ہے۔ آئندہ مالی سال میں پنجاب حکومت کی جانب سے سیلز ٹیکس آن سروسز کی مد میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جا رہا۔ چھوٹے کاروباروں کی سہولت کے لیے سیلز ٹیکس آن سروسز میں ٹیکس ریلیف کے ساتھ ساتھ کسی سروس پر ٹیکس کی شرح میں کسی قسم کا اضافہ نہیں کیا جا رہا۔ تاہم صوبے کے ذاتی محصولات میں اضافے کے لیے شہری علاقوں میں اسٹیمپ ڈیوٹی کی شرح کو 1% سے بڑھا کر 2% کرنے کی تجویز دی جا رہی ہے۔ جناب اسپیکر، حکومت نے اس امر کا خصوصی خیال رکھا ہے کہ برات یافتہ اور متمول طبقے کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے، جبکہ مستحق اور کم آمدنی والے طبقے کو ادائیگیوں میں چھوٹ دی جائے۔ اس ضمن میں پنجاب فائنانس ایکٹ 2014 کے تحت لگژری گھروں پر عائد کردہ لگژری ہاؤس ٹیکس کے شیڈیول میں بلحاظ رقبہ نئے ریٹ متعارف کروائے جا رہے ہیں، جن کا اطلاق 1 جولائی 2022 سے ہوگا۔ آئندہ مالی سال میں موٹر گاڑیوں کے پرکشش نمبروں کی نیلامی کے لیے نظر ثانی شدہ ای آکشن پالیسی کا اجرا کیا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، یہاں میں یہ بھی آپ کو عرض کروں کہ ہماری پارٹی اور حکومت اس چیز میں ریزالو رکھتی ہے کہ زمین ایک محدود ایک ایسٹ ہے اس دنیا میں، آپ زمین کریٹ نہیں کر سکتے۔ ورٹیکل کنسٹرکشن کو انکریج کرنے کے لیے اور زمین کا ضیاع کر کے ہاریزونٹل کنسٹرکشن کو ڈسکریج کرنے کے لیے
ہم ایک بہت ویل تھاٹ آؤٹ ایک پالیسی لے کے آ رہے ہیں، اس کا انشاءاللہ اعلان جلد کیا جائے گا چیف منسٹر صاحب اور حکومت کی منظوری کے بعد۔ جناب اسپیکر، جیسا کہ میں معزز ایوان کو پہلے آگاہ کر چکا ہوں کہ آئندہ مالی سال 2022-23 کے بجٹ کا مجموعی حجم 3,226 ارب روپے تجویز کیا جا رہا ہے، جو گزشتہ مالی سال سے 22% زائد ہے، جس میں سے 1,712 ارب روپے جاری کردہ اخراجات کی مد میں تجویز کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، خادم پنجاب کی روایت کے عین مطابق محروم معیشت طبقوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہمارے وزیر اعلیٰ جناب حمزہ شہباز کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ چنانچہ میں ان کی ہدایات کے مطابق آج اس معزز ایوان میں پنجاب کے غریب عوام کے لیے صوبے کی تاریخ کے سب سے بڑے امدادی پیکج کا اعلان کرنے کا اعزاز حاصل کر رہا ہوں۔ جناب اسپیکر، حکومت نے وزیر اعلیٰ عوامی سہولت پیکج کے تحت 200 ارب روپے کی خطی رقم سے عام آدمی کے لیے سستے آٹے کی فراہمی کو یقینی بنا دیا ہے۔ اس تاریخی پیکج کے تحت 10 کلو آٹے کا تھیلا جو پہلے 650 روپے میں بیچا جا رہا تھا، اب عوام کو 490 روپے میں دستیاب ہے۔ جناب اسپیکر، مجھے اس ایوان میں 200 ارب روپے کے اس عوامی پیکج کے ساتھ ساتھ غریب عوام کی سہولت کے لیے ایک اور بڑے رعایتی پیکج کا اعلان کرنے کا اعزاز بھی حاصل ہو رہا ہے۔ اس پیکج کی مالیت 142 ارب روپے ہے، جس کے تحت عوام الناس کو اس پیکج کی مالیت 142 ارب روپے ہے، جس کے تحت عوام الناس کو اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں کمی، رعایتی نرخوں پر سفری سہولیات کی فراہمی، غریب کاشتکار کو کھاد کی رعایتی نرخوں پر دستیابی اور دیگر زرعی ضروریات کی فراہمیاں شامل ہیں۔ جناب اسپیکر، میں اس معزز ایوان کو یہ بتاتے ہوئے فخر محسوس کر رہا ہوں کہ ہماری حکومت اپنی سابقہ روایات کو برقرار رکھتے ہوئے ترقیاتی بجٹ میں ریکارڈ اضافے کا اعلان کر رہی ہے۔ آئندہ ترقیاتی پروگرام کے لیے 22% اضافے کے ساتھ 685 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ مالی سال 2022-23 کا یہ بجٹ مہنگائی، توانائی کے بحران اور سماجی عدم تحفظ جیسے مسائل کا توڑ ہوگا۔ ہم آئندہ مالی سال کے بجٹ کو ترقی کے اسی مربوط نظام کے ساتھ منسلک کرنے جا رہے ہیں جس کا سلسلہ 2018 میں منقطع ہوا تھا۔ 15 ماہ کا یہ مختصر دورانیہ جو ہمیں سابق حکومت کی نااہلی کے سبب میسر آیا، اس میں تمام خرابیوں کی اصلاح تو ممکن نہیں، لیکن ہم اس امید کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں کہ اس مختصر دورانیے میں نئے عزم کے ساتھ کی گئی اصلاحات اور پنجاب سپیڈ کی بحالی مایوس عوام کی حکومت پر اعتماد کو یقینی بنائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے مالی سال 2022-23 کے اس بجٹ کو کیا تھا کر کے دکھائیں گے اشارے سے موصوب کیا ہے۔ جناب اسپیکر، ترقیاتی بجٹ کا 40% سوشل سیکٹر، 24% انفراسٹرکچر، 6% پروڈکشن سیکٹر اور 2% سروسز سیکٹر پر مشتمل ہے، جبکہ دیگر پروگرامز اور خصوصی اقدامات کے لیے 28% مختص کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، اس موقع کے اوپر ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ ایجوکیشن کے اندر تعلیم کے سیکٹر میں اس حکومت نے 17% کا اضافہ پروپوز کیا، 17%۔
ہیلتھ کے سیکٹر میں 79%، 79% کا اضافہ پروپوز کیا جا رہا ہے۔ انفراسٹرکچر کے اندر 13% کا اضافہ، اور ویمن امپاورمنٹ کے اندر 40% کا اضافہ ہم پروپوز کر رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، پی ٹی آئی کے دور حکومت میں بین الاضلاعی سڑکوں کی تعمیر اور مرمت سے بھی مجرمانہ غفلت برتی گئی۔ ہم نے مالی سال 2022-23 کے دوران ان سڑکوں کی تعمیر اور مرمت کے لیے 35 ارب روپے کی خطیر رقم مختص کی ہے۔ تعمیر و ترقی کے اس منصوبے سے جہاں لاکھوں افراد کو آسان سفر میں سہولت میسر آ سکے گی، وہاں اس اقدام کے شہروں اور دیہات کی معاشی سرگرمیوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ جناب اسپیکر، آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ قیدیوں کے لیے بین الاقوامی طور پر مسلمہ حقوق کو یقینی بنانا ہر انسان دوست حکومت کی ذمہ داری ہونی چاہیے۔ چنانچہ پنجاب حکومت اس ضمن میں قیدیوں کی فلاح و بہبود اور جیلوں کی حالت زار کو بہتر بنانے کے لیے 6 ارب روپے مختص کر رہی ہے، جس کے تحت کریکشنل فیسلٹیز ری ویمپنگ پروگرام اور پرزنرز ویلفیئر پروگرام کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ پنجاب میں مسلم لیگ نون کے گزشتہ دور حکومت کے دوران جن حکومتی اقدامات اور منصوبوں کو ملک اور بین الاقوامی سطح پر غیر معمولی طور پر سراہا گیا، ان میں صوبائی دارالحکومت میں پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کا قیام بھی شامل ہے۔ اس اتھارٹی کے تحت جرائم پیشہ عناصر کی نگرانی اور انہیں قانون کی گرفت میں لانے کے لیے اربوں روپے کی لاگت سے جدید ترین کیمروں پر مبنی نظام کی داغ بیل ڈالی گئی۔ پنجاب حکومت کا یہ شاندار منصوبہ بھی سابق حکومت کی عدم دلچسپی کا شکار رہا، جس کی وجہ سے یکے بعد دیگرے کیمرے خراب ہوتے چلے گئے، جس کا لازمی نتیجہ جرائم میں بے پناہ اضافہ تھا۔ آئندہ مالی سال میں ہماری حکومت اس منصوبے کی اصل شکل میں بحالی کے ساتھ ساتھ اس کی توسیع کرنے کا بھی ارادہ رکھتی ہے۔ حکومت اس مقصد کے لیے پہلے مرحلے میں 3 ارب 6 کروڑ روپے کے فنڈز مختص کر رہی ہے۔ جناب اسپیکر، ہمیں فخر ہے کہ ہماری حکومت نے 2016 کے دوران پنجاب میں صحت کارڈ کا اجرا کیا تھا۔ غریب عوام کے لیے ہیلتھ انشورنس کا پروگرام بھی اسی اسکیم کا حصہ تھا۔ پی ٹی آئی کی حکومت نے اسی اسکیم کو انصاف کارڈ کا نام دے کر اپنے لیے سستی شہرت کے حصول کا وسیلہ بنانا چاہا۔ دنیا بخوبی جانتی ہے کہ انصاف کارڈ کے حوالے سے کیے جانے والے گزشتہ حکومت کے تمام دعوے اس کے باقی اعلانات کی طرح بے بنیاد ثابت ہوئے۔ ہم نے غریب عوام کو صحت عامہ کی سہولت فراہم کرنے کے لیے ترقیاتی بجٹ میں گزشتہ برس کے 60 ارب روپے کے مقابلے میں 125 ارب 34 کروڑ روپے کی خطی رقم مختص کی ہے، یعنی جناب اسپیکر دگنی سے بھی زیادہ۔ جناب اسپیکر، میں یہاں یہ وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنی ہیلتھ سکیم میں اس امر کو یقینی بنایا ہے کہ اس مد میں مختص کیے جانے والے قومی سرمایہ کا زیادہ سے زیادہ حصہ غریب طبقے کو صحت کی سہولتیں فراہم کرنے پر صرف کیا جائے۔ آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ وہ صاحب ثروت لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمت سے نوازا ہے، انہیں اپنے صحت کے مسائل کے حل کے لیے حکومت کی طرف دیکھنے کے بجائے اپنے ذاتی وسائل پر انحصار کرنا چاہیے۔ جناب اسپیکر، میں اویس لغاری سینکڑوں ایکڑ زمین کا مالک اور آپ دوست مزاری سینکڑوں زمین ایکڑ کا مالک، کیا ہمیں یہ جچتا ہے کہ ہم اس غریب کا حق مار کے اس صحت کارڈ سے جا کے اپنا علاج کروائیں؟ عمران خان نے، جناب اسپیکر، عمران خان نے اس ملک کے ہر بڑے انڈسٹریلسٹ، ہر بڑے ذمہ دار، ہر بڑے وکیل، ہر بڑے کسی بھی مکتبہ فکر سے رکھنے والے لوگوں کے مفت علاج کی سہولت دی۔ ہم اس علاج کی سہولت کو چیف منسٹر کے حکم کے مطابق صرف
جو لوگ ڈیزرو کرتے ہیں ان تک محدود رکھیں گے انشاءاللہ۔ اور اس کی جو بیماریاں جو اس کی جو کوریج ہے اس کو چیف منسٹر کے حکم کے مطابق 12 سے 16 اور 18 بیماریوں تک لے کے جائیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ غریب اس سے انشاءاللہ مستفید ہو سکے۔ جناب اسپیکر، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پنجاب کے ہونہار مگر کم وسیلہ نوجوانوں کے لیے جب لیپ ٹاپ اسکیم کا آغاز کیا تھا تو ہمارے مخالفین کی طرف سے اس پر بھی تنقید کی گئی تھی۔ حالیہ برسوں میں ورک فرام ہوم اور آن لائن ایجوکیشن کی اہمیت میں اضافے نے اس اسکیم کی افادیت کو دو چاند کر دیا ہے۔ اس مقصد کے لیے آئندہ مالی سال میں 1,50 کروڑ روپے کی رقم مختص کی جا رہی ہے۔ جناب اسپیکر، آج کل کا زمانہ نوجوانوں کو اور یوتھ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور کوڈنگ جیسی سکلز کو ایکوائر کرنے کا زمانہ ہے۔ ہماری بڑھتی ہوئی آبادی اور نوجوانوں کا شیئر جو ہماری پاپولیشن کے اندر بڑھ رہا ہے، یہ حکومت سمجھتی ہے کہ ان کے اندر انویسٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ 5 ارب روپے سے ایک پروگرام کو کنسیو کیا گیا ہے جس میں نوجوانوں کی سکلز ٹریننگ ہائیسٹ آئی ٹی کی سکلز کے مطابق کی جائے گی تاکہ وہ بین الاقوامی مارکیٹس کے اندر پاکستان کے لیے ایکسپورٹ کما سکیں اور اپنی بھی زندگیوں کو بہتر کر سکیں۔ جناب اسپیکر، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ہمارے مخالفین نے اقتدار کے حصول کے لیے جو جائز اور ناجائز حربے استعمال کیے ان میں جنوبی پنجاب کا کارڈ کا استعمال بھی شامل تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت اپنے پچھلے تمام ادوار میں جنوبی پنجاب کی آبادی کے اعتبار سے بجٹ مختص کرتی رہی۔ پی ٹی آئی حکومت کے گزشتہ 3 برسوں کے بجٹ ہمارے سامنے ہیں۔ ان میں سے ایک بجٹ بھی جو جنوبی پنجاب کے علاقوں کے لیے اتنی رقم مختص نہیں کی گئی جتنی مسلم لیگ نون کی حکومت ان علاقوں کے لیے ہر برس مختص کیا کرتی تھی۔ جناب اسپیکر، اس معزز ایوان کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ حکومت نے آئندہ مالی سال میں جنوبی پنجاب کے لیے، صرف جنوبی پنجاب کے لیے سالانہ ترقیاتی پروگرام کا 35% حصہ مختص کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ 240 ارب روپے یہ بنتے ہیں۔ پی ٹی آئی نے 199 ارب روپے سے زیادہ کبھی سوچنے کا بھی نہیں کر سکی۔ 240 ارب روپے کی یہ خطیر رقم جنوبی پنجاب میں زندگی کے مختلف شعبوں میں ترقیاتی اقدامات پر صرف کیے جائے گی۔ ہم اس امر کو یقینی بنائیں گے کہ اس رقم کی ایک ایک پائی صرف اور صرف جنوبی پنجاب کی بہتری اور ترقی پر صرف ہو اور اسے کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ ہم اس معزز ایوان کو اس امر کا بھی یقین دلاتے ہیں کہ اس رقم میں سال بھر کے دوران کسی قسم کی کوئی کٹوتی نہیں کی جائے گی۔ جناب اسپیکر، اب میں معزز ایوان کو آئندہ مالی سال کے میزانیے میں پنجاب حکومت کے ترجیحی شعبہ جات کے لیے مختص فنڈز اور اہم اقدامات کی تفصیلات سے آگاہ کرنا چاہوں گا۔ جناب اسپیکر، تعلیم، صحت، واٹر سپلائی اینڈ سینیٹیشن، ویمن ڈیولپمنٹ اور سوشل ویلفیئر پر مشتمل سوشل سیکٹر ماضی میں بھی ہماری اولین ترجیح رہا ہے اور مستقبل میں بھی یہ شعبہ ہماری توجہ کا مرکز رہے گا۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں سوشل سیکٹر کے لیے مجموعی طور پر 272 ارب 60 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں جو ترقیاتی فنڈز کا 40% ہیں۔ اس کے علاوہ تمام واساز کے لیے 7 ارب روپے کے فنڈ مخصوص کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ جناب اسپیکر، یہاں میں یہ بتاتے ہوئے انتہائی فخر محسوس کر رہا ہوں کہ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں تعلیم کے شعبے کے لیے مجموعی طور پر 485 ارب 26 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز دی جا رہی ہے جو سابق دور حکومت میں مختص کردہ فنڈ سے 10% زیادہ ہے۔ شعبہ تعلیم کے لیے مختص کردہ مجموعی بجٹ میں 428 ارب 56 کروڑ روپے غیر ترقیاتی جبکہ 56 ارب 70 کروڑ روپے ترقیاتی اخراجات کے لیے مخصوص کیے گئے ہیں۔ شعبہ تعلیم کے مختص شدہ مجموعی بجٹ میں
سے محکمہ اسکول ایجوکیشن کے لیے 421 ارب 6 کروڑ روپے، محکمہ ہائر ایجوکیشن کے لیے 59 ارب 7 کروڑ روپے، محکمہ اسپیشل ایجوکیشن کے لیے 1 ارب 52 کروڑ اور لٹریسی اور غیر رسمی تعلیم کے لیے 3 ارب 59 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، تعلیم کا فروغ اور اس کے معیار میں بہتری مسلم لیگ نون کی حکومت کا ہمیشہ ترائے امتیاز رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کی قیادت اس امر پر پختہ یقین رکھتی ہے کہ تعلیمی میدان میں اعلیٰ اہداف کے حصول کے بغیر پاکستان حقیقی معنوں میں ترقی نہیں کر سکتا۔ ہماری تمام پچھلی حکومتوں کا ریکارڈ ہمارے اس یقین کی عملی گواہی دیتا ہے۔ شعبہ تعلیم میں کیے جانے والے ان اقدامات کو جہاں بین الاقوامی اداروں نے سراہا، وہاں عالمی سطح کے اکانومسٹ جیسے جریدے بھی ان کا اعتراف کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ آج ہم پھر پڑھو پنجاب بڑھو پنجاب کا وہی عزم لے کر اسی ولولے کے ساتھ تعلیم کے میدان میں انقلاب کی راہ پر گامزن ہیں۔ اس منصب العین کے حصول کے لیے محکمہ اسکول ایجوکیشن کے لیے مختص کردہ 382 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ مختص کردہ 382 ارب روپے کے جاری اخراجات میں زیور تعلیم پروگرام کے تحت 5 ارب 53 کروڑ روپے 6 لاکھ سے زائد طالبات کو تعلیمی وظائف کی فراہمی کے لیے رکھے گئے ہیں، جبکہ اسکولوں میں مفت کتب کی فراہمی کے لیے 3 ارب 20 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اسکول کاؤنسلز کے ذریعے تعلیمی سہولیات کی بہتری کے لیے 14 ارب 93 کروڑ روپے اور دانش اسکولز کی جاری تعلیمی اخراجات کے لیے 3 ارب 75 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جبکہ محکمہ اسکول ایجوکیشن کے لیے مختص کردہ 39 ارب روپے کے ترقیاتی فنڈز میں سے آئندہ مالی سال میں نئے دانش اسکولز کی تعمیر کے لیے 1 ارب 50 کروڑ روپے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پروگرام کے تحت پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے لیے 21 ارب 50 کروڑ روپے اور پنجاب ایجوکیشن انیشیٹیوز مینجمنٹ اتھارٹی کے لیے 4 ارب 80 کروڑ روپے، اسکولوں کی خستہ عمارتوں کی بحالی کے لیے 1 ارب 50 کروڑ روپے اور صوبے بھر کے مختلف اسکولوں میں اضافی کمروں کے قیام کے لیے 1 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ان اقدامات سے صوبے بھر میں معیاری تعلیم کی فراہمی کا وعدہ پورا ہوگا انشاءاللہ، اور تعلیم تک رسائی بہتر ہوگی انشاءاللہ۔ جناب اسپیکر، پی ٹی آئی کی حکومت کے تحت مسلم لیگ نون کے عوامی اصلاح کے جن صوبوں پر کام روک دیا گیا، ان میں دیگر منصوبوں کے علاوہ عوامی مقامات، تعلیمی اداروں اور ہسپتالوں میں فری وائی فائی کی فراہمی بھی شامل تھی۔ ہماری حکومت نے نوجوانوں اور طالب علموں کی تعلیمی ضرورتوں کے پیش نظر ان منصوبوں کو بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ہائر ایجوکیشن کے شعبے کے لیے مجموعی طور پر 59 ارب 7 کروڑ روپے کی رقم مختص کی جا رہی ہے، جس میں سے 13 ارب 50 کروڑ روپے ترقیاتی مقاصد کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ 2022-23 کے سالانہ ترقیاتی پروگرام میں محکمہ ہائر ایجوکیشن کی نمایاں اسکیموں میں 2 ارب 32 کروڑ روپے کی لاگت سے مختلف اضلاع میں 13 نئے کالجز کا قیام، 80 کروڑ روپے کی لاگت سے خواجہ فرید انجینئرنگ یونیورسٹی اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی رحیم یار خان میں کیمیکل اینڈ انجینئرنگ ونگ بلاک کا قیام شامل ہیں۔ اس کے علاوہ گریجویٹ کالجز اور ایسوسیٹ کالجز میں اضافی کلاس رومز اور فرنیچر کی فراہمی کے لیے 2 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ صوبے بھر کے مختلف کالجز میں بی ایس بلاکس، آئی ٹی لیبز، آئی ٹی ایکوپمنٹ اور سائنس ایکوپمنٹ کی فراہمی کے لیے بھی 1 ارب 50 کروڑ روپے کی تخصیص آئندہ مالی سال کے بجٹ کا حصہ ہے۔ جناب اسپیکر، ہم اس حقیقت کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ خصوصی بچے ریاست کی خصوصی توجہ کے متقاضی ہوتے ہیں۔ ان کی ضروریات عام بچوں سے مختلف ہوتی ہیں، جنہیں اگر پورا نہ کیا جائے تو وہ احساس کمتری کا شکار ہو کر
اپنی ان خداداد صلاحیتوں کو استعمال میں نہیں لا پاتے جو قدرت نے انہیں عطا کی ہوتی ہیں۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں شعبہ خصوصی تعلیم کے لیے 1 ارب 52 کروڑ روپے کی خطیر رقم مختص کی گئی ہے، جس میں 1 ارب 20 کروڑ روپے ترقیاتی مقاصد کے لیے تجویز کیے گئے ہیں۔ محکمہ خصوصی تعلیم کا یہ ترقیاتی بجٹ 9 خصوصی تعلیمی مراکز کا قیام اور خصوصی تعلیمی اداروں میں عدم دستیاب سہولیات کی فراہمی بالخصوص ٹرانسپورٹ کی سہولت کی فراہمی کے لیے خرچ کیا جائے گا۔ محکمہ لٹریسی اینڈ نان فارمل بیسک ایجوکیشن کے لیے آئندہ سال کے بجٹ میں 3 ارب 59 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جس میں سے 3 ارب روپے ترقیاتی مقاصد کے لیے مہیا کیے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، صحت کے شعبے میں بہترین سہولیات کی فراہمی ہمیشہ سے مسلم لیگ نون کی اولین ترجیح رہی ہے۔ طیب اردگان ہسپتال مظفر گڑھ، صحت کارڈ اور ڈسٹرکٹ اینڈ ہیلتھ اتھارٹیز کا قیام ہماری ہی حکومت کے انقلابی اقدامات ہیں۔ آئندہ مالی سال میں بھی صحت کے شعبے میں صوبائی، ضلعی اور مقامی سطح پر کیے نئے اقدامات متعارف کروائے جا رہے ہیں۔ آئندہ مالی سال میں صحت کے شعبے کے لیے مجموعی طور پر 470 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جو پچھلے سال سے 27% زیادہ ہیں، جن میں 296 ارب روپے غیر ترقیاتی اخراجات اور 174 ارب 50 کروڑ روپے ترقیاتی فنڈز کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، کینسر اور دل کے امراض کی طرح گردے اور جگر کی بیماریوں کا علاج بھی ایک انتہائی مہنگا اور سنگین مسئلہ ہے۔ اس مقصد کے لیے مریضوں کو عموماً بیرون ملک جانا پڑتا تھا۔ مسلم لیگ نون کی حکومت ان امراض کے علاج کے لیے صوبے میں PKLI کے نام سے ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل کی بنیاد رکھی۔ سابق دور حکومت میں اس عوام دوست منصوبے اور اس کے مسیحا صفت منتظمین کی پر کیا بیتی، اس افسوسناک حقیقت سے پاکستان کا ہر فرد آگاہ ہے۔ یہ کہانی اقربا پروری، ذاتی انا اور سیاسی انتقام کی بدترین مثال ہے۔ ہمیں یہ فخر ہے کہ عوامی فلاح کے اس قومی منصوبے کا ہم دوبارہ آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ جس کے لیے 5 ارب روپے آئندہ مالی سال کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، مسلم لیگ نون پاکستان کی تاریخ میں عوام کے لیے مفت ادویات فراہم کرنے کا اعزاز حاصل کرنے والی پہلی سیاسی جماعت ہے۔ دوسری طرف ایوان کے اس جانب بیٹھے ہوئے دوستوں کی جماعت کو یہ منفرد اعزاز حاصل ہے کہ اس نے اقتدار سنبھالنے کے بعد جو اولین اقدامات کیے ان میں عوام کے لیے مفت ادویات کی فراہمی کا خاتمہ بھی بدقسمتی سے شامل تھا۔ میں نہایت خوشی کے احساس کے ساتھ یہ اعلان کر رہا ہوں کہ پنجاب کی حکومت نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی احکامات کے اوپر 1 جولائی 2022 سے صوبے بھر کے سرکاری ہسپتالوں میں مفت ادویات کی فراہمی کے سلسلے کو بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تمام صوبے کی OPDs کے اندر، ان پیشنٹ اور ایمرجنسیز کے اندر، DHQs کے اندر، THQs کے اندر، RHCs کے اندر اور BHUs کے اندر جناب اسپیکر، چیف منسٹر پنجاب کے احکامات سے 1 جولائی سے ہر غریب کو مفت دوائی انشاءاللہ دی جائے گی۔ میں اس موقع پر صوبے بھر میں کینسر میں مبتلا غریب مریضوں کے لیے مفت ادویات کی فراہمی بحال کرنے کا اعلان بھی کر رہا ہوں۔
کینسر میں مبتلا غریب لوگوں کے لیے ایوان کے اس جانب بیٹھے ہوئے معزز ساتھی اراکین کو مبارک ہو کہ خدمت خلق کے اس سلسلے کو روکنے کا صحرا بھی انہی کے سروں پر جاتا ہے۔ جناب اسپیکر، ریسکیو 11-22 صرف ریسکیو کے سینٹرز کے اوپر کیوں ہو، 15-15 20-20 25-25 کلومیٹر کے ریڈیس میں کیوں نہ ہو، اس بات کا احساس جناب چیف منسٹر نے خود الحمدللہ اس بات کو ریکگنائز کر کے حکم صادر فرمایا ہے، اور ہم پروپوز کر رہے ہیں کہ ریسکیو 1122 کے ایمبولنس کا جو فٹ پرنٹ ہے وہ صرف ان کے ریسکیو 1122 کے سینٹر سے ہٹا کے مختلف سرکاری بلڈنگز کے اندر ان ایمبولنس کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ کیا جائے گا۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم ماضی کی روش کو ترک کرتے ہوئے آبادی میں اضافے کے بڑھتے ہوئے رجحان کے تدارک کے لیے مؤثر اور نتیجہ خیز اقدامات کار لائیں۔ پنجاب حکومت اس مقصد کے حصول کے لیے 4 ارب روپے کی لاگت سے فیملی پلاننگ سروسز کی فراہمی کے سلسلے کا آغاز کرنے جا رہی ہے۔ شعبہ صحت کے 2022-23 کے مجموعی ترقیاتی بجٹ میں پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے لیے 21 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ پرائمری ہیلتھ کیئر کے نمایاں ترقیاتی منصوبہ جات میں 3 ارب 87 کروڑ روپے کی لاگت سے نیشنل ہیلتھ سپورٹ پروگرام کا اجرا اور 3 ارب روپے کی لاگت سے ہیلتھ کاؤنسلز میں عدم دستیاب سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ علاوہ ازیں 5 ارب 80 کروڑ روپے کی لاگت سے ہسپتالوں میں عدم دستیاب سہولیات کی فراہمی، عمارتوں کی مرمت و بحالی، طبی آلات کی فراہمی کو یقین بنانے کے لیے کئی اقدامات کیے جا رہے ہیں، جن کے تحت 3 ارب 10 کروڑ روپے جاری منصوبوں اور 2 ارب 70 کروڑ روپے نئے منصوبوں کے لیے آئندہ مالی سال میں مختص کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ 1 ارب روپے کی لاگت سے صوبے کے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز میں سی ٹی اسکین اور 2 ارب روپے کی لاگت سے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز میں ایم آر آئی کی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ 90 کروڑ روپے کی لاگت سے میڈیکل سٹور ڈیپو کا قیام، 40 کروڑ روپے کی لاگت سے جیلوں میں قیدیوں کو طبی سہولیات کی فراہمی اور 40 کروڑ روپے کی لاگت سے خصوصی بچوں کے اسکولوں میں طبی سہولیات کی فراہمی شامل ہے۔ کمیونیکیبل ڈیزیز کنٹرول پروگرام اور انفیکشن کنٹرول پروگرام کے لیے مجموعی طور پر 2 ارب روپے کی خطی رقم مختص کی جا رہی ہے۔ جناب اسپیکر، شعبہ صحت کے 2022-23 کے مجموعی ترقیاتی بجٹ میں اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کے لیے 151 ارب 50 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جو پچھلے سال کے بجٹ سے 93% زیادہ ہیں۔ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کے اہم منصوبہ جات میں صحت کارڈ کے علاوہ 5 ارب روپے کی لاگت سے شروع کیے جانے والے 5 ارب روپے کی لاگت سے شروع کیے جانے والا ہسپتالوں کی بحالی کا پروگرام، 3 ارب روپے کی لاگت سے 4 اضلاع میں ڈی ایچ کیوز کے پرانے بلاکس کی جدید ٹیکنالوجی پر منتقلی، 2 ارب روپے کی لاگت سے میڈیکل کالجز کے ہاسٹلز کی اپ گریڈیشن اور 2 ارب روپے کی لاگت سے ٹرشری ہاسپٹلز میں ایم آر آئی اور سی ٹی اسکین کی سہولیات کی فراہمی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کے دیگر پروگرامز میں 90 کروڑ روپے کی لاگت سے ہسپتالوں میں وینٹیلیٹرز کی فراہمی، ملتان میں 50 کروڑ روپے کی لاگت سے 70 بستروں پر مشتمل ٹراما سینٹر کا قیام شامل ہے، اور اس کے علاوہ ناروال اور اکاڑا میں نئے میڈیکل کالجز کا قیام بھی آئندہ ترقیاتی پروگرام کا حصہ ہے۔ جناب اسپیکر، سابق حکومت نے اپنے دور میں نرسنگ سکولوں کی نمائشی اپ گریڈیشن کی تھی، جسے اب ہماری حکومت حقیقی معنوں میں عملی جامہ پہنانے جا رہی ہے۔ اس ضمن میں آئندہ مالی سال میں 2 ارب 50 کروڑ روپے کی لاگت سے نرسنگ کالجز کو تمام بنیادی سہولیات مہیا کی جا رہی ہیں۔ اس مد میں آئندہ مالی سال کے بجٹ میں 40 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ پی کے ایل آئی نرسنگ یونیورسٹی کا منصوبہ، جو کہ ہماری ہی حکومت کا انقلابی منصوبہ تھا،
جس کے تحت پنجاب میں پہلی نرسنگ یونیورسٹی قائم کی جانی تھی، لیکن سابق حکومت کی عدم دلچسپی نے اسے سرد خانے کی نظر کر دیا۔ ہماری حکومت اثر نو 3 ارب 50 کروڑ روپے کی لاگت سے اس منصوبے کا انشاءاللہ آغاز کرنے جا رہی ہے، جس کے لیے آئندہ مالی سال میں 1 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، وسائل سے محروم یعنی مارجنلائزڈ طبقے کو زندگی کی بنیادی ضروریات کی فراہمی ریاست کی اولین ذمہ داری ہے۔ اپنے پچھلے دور میں سوشل پروٹیکشن اتھارٹی کے قیام سے ہمارا مقصد اسی طبقے کے مسائل کا حل تھا، جسے سابق حکومت نے اگنور کیا۔ آئندہ مالی سال کے لیے 1 ارب 40 کروڑ روپے سے زائد کے فنڈ مختص کیے جا رہے ہیں، جس کے تحت سینئر سٹیزنز کو ماہانہ 2000 روپے کی مالی معاونت کے لیے پروگرام کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ مزید برآں خصوصی افراد، خواجہ سراؤں اور بیواؤں کے لیے بھی خصوصی منصوبوں کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، موجودہ معاشی صورتحال میں سب سے بڑا چیلنج درآمدات پر انحصار کم کر کے برآمدات میں اضافے پر توجہ دینا مرکوز ہے۔ سابقہ دور حکومت میں مخصوص مقاصد کے حصول کے لیے زراعت کے شعبے میں بھی مافیاز کو پروان چڑھایا گیا، جس کی وجہ سے پنجاب جیسے صوبے میں، جسے اناج کا گھر کہا جاتا ہے، آٹے اور چینی کا بحران پیدا ہوا اور کسانوں کو استحصال کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ تھے وہ حالات جن میں مسلم لیگ نون کی حکومت نے گندم کی خریداری کا ہدف کا چیلنج نہ صرف قبول کیا، بلکہ اس ہدف کو اسپیشل چیف منسٹر کی انسٹرکشنز کے اوپر اس ہدف کو پورا کرتے ہوئے اور اس کو بڑھا کر پورا کرتے ہوئے کسان کو اس کی پیداوار کے پورے معاوضے کو یقینی بنایا۔ جناب اسپیکر، پنجاب حکومت آئندہ مالی سال کے بجٹ میں زراعت کے شعبے کے لیے مجموعی طور پر 53 ارب 19 کروڑ روپے مختص کر رہی ہے، جن میں سے 14 ارب 77 کروڑ کے روپے ترقیاتی مقاصد کے لیے کے حصول پر خرچ کیے جائیں گے۔ پچھلے دنوں میں میڈیا کے اوپر کوئی بات لیک ہوئی تھی کہ ہم نے اینول ڈیولپمنٹ پروگرام کے اندر ایگریکلچر کو کم کیا ہے۔ یہ 14 کروڑ کے علاوہ بلاک ایلوکیشنز کے اندر سی ایم صاحب کی انسٹرکشنز کے اوپر اسپیشل پروگرام مرتب کیے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ لوگ کوئی پروگرام کا سر پیر چھوڑ کے نہیں گئے تھے، اور انشاءاللہ اس کے اندر مزید اضافہ کیا جائے گا انشاءاللہ جناب اسپیکر۔ اس کے علاوہ زرعی شعبے میں انسینٹیو بیس کراپ زوننگ، یعنی اگر آپ خوردنی تیل پیدا کرنے والی اجناس پیدا کریں گے اور ایسے علاقوں میں پیدا کریں گے جہاں اس کی ییلڈز بہتر ہوں گی تو آپ کو حکومت انسینٹیوز دے گی۔ یہ پہلی دفعہ پنجاب کی تاریخ میں سی ایم صاحب کے ویژن کے مطابق اس کو فروغ دیا جائے گا، جس کے تحت پنجاب کی زمینوں کے زرعی پوٹینشل کے مطابق زوننگ کے بعد کسانوں کو ضرورت کے مطابق سہولیات اور مراعات مہیا کی جائیں گی۔ اس کے علاوہ آبپاشی کے شعبے میں ڈرپ ایریگیشن اور سپرنکلر ایریگیشن جو خادم پنجاب کے ویژن کے مطابق شروع کیا گیا تھا، جو پی ٹی آئی نے جس پروگرام کا اختتام کر کے ہمارے لیے چھوڑا، اس کو بھی انشاءاللہ فروغ دیا جائے گا۔ اس سے نہ صرف پانی جو 70%، جناب اسپیکر پاکستان کی عوام کے لیے انفارمیشن ہے، 70% اس دفعہ پانی کم ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے۔ جنوبی پنجاب کلائمیٹ چینج میں سب سے بری طرح ہٹ ہوا ہے۔ چیف منسٹر شہباز شریف اس وقت جو تھے، انہوں نے جنوبی پنجاب کے میں کروڑوں درخت لگانے کا ایک منصوبہ شروع کیا تھا، پچھلی حکومت نے اس کو سکریپ کیا۔ آج بھی جنگلات کی زمینیں بر بیابان پڑی ہوئی ہیں۔ 1 ارب درختوں کی سونامی لے کے آنے والا پنجاب کے درختوں کو بر بیابان کر کے چھوڑ کے گیا ہے۔ ہم انشاءاللہ اس کی بھی ایفارسٹیشن کی مکمل ایک پراپر پالیسی کے تحت اس کو دوبارہ امپروو کریں گے۔ ہماری حکومت زرعی اجناس کی پیداوار میں اضافے کے لیے ایک جامع پروگرام پنجاب ریزیلینٹ اینڈ انکلوسیو ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن کے نام سے متعارف کر رہی ہے، جس کے تحت زرعی شعبے کو جدید بین الاقوامی ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ کیا جا سکے گا۔ اس مقصد کے لیے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں 3 ارب 65 کروڑ روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ زرعی شعبے میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ جو چیف منسٹر صاحب کی وکٹری سپیچ کا حصہ تھا،
ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی اہمیت کے پیش نظر ہماری حکومت آئندہ مالی سال میں 8 نئے منصوبوں کا آغاز کرنے جا رہی ہے، جن میں دالیں، مونگ پھلی، بلیک بیری اور ہائی ویلیو فصلوں کی پیداوار میں اضافے کو ممکن بنایا جائے گا۔ اس طرز کے منصوبوں سے صوبے میں زرعی معیشت کو فروغ حاصل ہوگا۔ جناب اسپیکر، لائف سٹاک کے شعبے میں تحقیق اور تدریس کے فروغ کے لیے چیچا وطنی میں 2 ارب 85 کروڑ روپے کی لاگت سے یونیورسٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز کے سب کیمپس کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے، جس کے لیے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں 35 کروڑ روپے کی خطی رقم مختص کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ لاہور، دیرہ غازی خان، بہاولپور، راولپنڈی اور سرگودا میں 1 ارب 58 کروڑ روپے کی لاگت سے لائف سٹاک میں عدم دستیاب سہولیات کی فراہمی کے پروگرام کا آغاز کیا جا رہا ہے، جس کے لیے آئندہ بجٹ میں 60 کروڑ روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ لائف سٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ کے لیے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں مجموعی طور پر 19 ارب 40 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جن میں سے 4 ارب 29 کروڑ روپے ترقیاتی اخراجات کے لیے مخصوص کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، پانی کا بحران عالمی نوعیت کا ایک سنگین ترین مسئلہ ہے۔ اس اعتبار سے یہ شعبہ ہماری ترجیحات میں خصوصی توجہ کا حامل ہے۔ آبپاشی کے لیے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں مجموعی طور پر 53 ارب 32 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جن میں سے 25 ارب 69 کروڑ روپے جاری اخراجات اور 27 ارب 63 کروڑ روپے ترقیاتی اخراجات کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ پنجاب حکومت آئندہ مالی سال میں زرعی شعبے کے فروغ کے لیے محکمہ آبپاشی کے تحت فصلوں کو پانی کی موزوں مقدار میں ترسیل پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ اس مقصد کے لیے 4 ارب 70 کروڑ روپے کی لاگت سے خوشاب اور میاں والی میں مہاجر برانچ کے مقام پر مہار لفٹ کی بحالی کے منصوبوں کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ 80 کروڑ روپے کی لاگت سے پوٹوہار اور جنوبی پنجاب میں چھوٹے ڈیمز کی بحالی اور اپ گریڈیشن عمل میں لائی جا رہی ہے۔ دریائی پانی سے زمینوں کے کٹاؤ کو روکنے کے لیے 2 ارب 50 کروڑ روپے کی لاگت سے 4 نئے منصوبہ جات کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ نہروں سے پانی کے ضیاع کو روکنے کے لیے اور نہروں کی پختگی کا منصوبہ بھی آئندہ مالی سال کے ترقیاتی پروگرام کا حصہ ہے، جس کی لاگت 1 ارب 80 کروڑ روپے تخمینہ لگائی گئی ہے، جس میں سے آئندہ مالی سال کے لیے 35 کروڑ روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پنجنت اور ترمو بیراج کی بحالی، جس کا آغاز ہماری ہی حکومت میں ہوا تھا، آئندہ مالی سال میں مکمل کی جا رہی ہے، جس کے لیے بجٹ میں 1 ارب 20 کروڑ روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ مزید برآں آئندہ مالی سال کے بجٹ میں چولستان کے باسیوں کو پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے 84 کروڑ روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، آئندہ مالی سال کے ترقیاتی بجٹ میں انفراسٹرکچر کی مد میں سڑکوں اور پلوں کی تعمیر کے لیے 80 ارب 77 کروڑ روپے کے فنڈز کی تخصیص کی گئی ہے، جو پچھلے سال کی نسبت 39% زیادہ ہے۔ پنجاب حکومت صوبے بھر میں روڈ انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے 35 ارب روپے کی لاگت سے پہلے سے موجود سڑکوں کی بحالی اور مرمت اور بین الاضلاعی شاہراہوں کی تعمیر نو کے منصوبے متعارف کروا رہی ہے، جس کے تحت 2000 کلومیٹر سے زائد طویل سڑکوں کی بحالی عمل میں لے کے آئی جائے گی۔ اس مقصد کے لیے سالانہ ترقیاتی پروگرام میں 149 اسکیمیں شامل کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ 13 ارب 50 کروڑ کی لاگت سے رنگ روڈ پروجیکٹ مزید 2 فیز ملتان اور سیالکوٹ کا بھی آغاز کیا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، ہماری حکومت صنعتی شعبے کی ترقی اور بحالی کے لیے ہمیشہ سے سرگرم رہی ہے۔ آئندہ مالی سال صنعت کے شعبے کے لیے مجموعی طور پر 23 ارب 83 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جس میں سے 12 ارب 53 کروڑ روپے ترقیاتی منصوبوں کے لیے مخصوص کیے گئے ہیں۔ محکمہ صنعت کے نمایاں منصوبوں میں ٹیانجن یونیورسٹی کی استعداد میں اضافہ اور میر چاکر خان وریندر یونیورسٹی کا قیام شامل ہیں، جن کی مجموعی لاگت 8 ارب 25 کروڑ روپے ہے۔ اس کے علاوہ بھاولپور انڈسٹریل اسٹیٹ کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے، جس کے لیے آئندہ سال کے بجٹ میں
37 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ 2 ارب 10 کروڑ روپے کی لاگت سے علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی فیصل آباد کی اپ گریڈیشن اور پانی و بجلی کی فراہمی کو ممکن بنایا جا رہا ہے۔ 18 کروڑ 50 لاکھ روپے کی مالیت سے قائد اعظم بزنس پارک میں عدم دستیاب سہولیات کی فراہمی کا منصوبہ بھی آئندہ مالی سال کے بجٹ میں شامل ہے۔ اسمال انڈسٹریل اسٹیٹ سرگودا اور قصور لیدر سٹی قصور کا قیام بھی سالانہ ترقیاتی پروگرام کا حصہ ہے، جن کی لاگت بالترتیب 2 ارب اور 1 ارب 16 کروڑ روپے کی ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، ایک حکومت نے اپنے دور میں خود تو ٹرانسپورٹ کا کوئی منصوبہ متعارف نہیں کروایا، اس کے برعکس اورنج لائن ٹرین کے ہمارے مثالی منصوبے کو تنقید کا نشانہ بناتے رہ گئے، جس پر 90% کام ہم ہی مکمل کر چکے تھے۔ ہماری حکومت آئندہ مالی سال میں اورنج ٹرین منصوبے کے علاوہ پنجاب کے مختلف اضلاع میں سفری سہولیات کی فراہمی کے لیے 3 ارب 40 کروڑ روپے کی مالیت سے جدید ماحول دوست اور آرام دہ بسیں چلانے کے منصوبے کا آغاز کر رہی ہے، جس کے لیے آئندہ مالی سال میں 72 کروڑ روپے کی خطی رقم مختص کر دی گئی ہے۔ جناب اسپیکر، آئندہ مالی سال میں توانائی کے شعبے پر بھی خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ ملک بھر میں بجلی کے بحران سے پیدا ہونے والی صورتحال تمام شعبۂ زندگی کو بری طرح متاثر کر رہی ہیں۔ ایک طرف عوام گرمی کی شدت سے بے حال ہے تو دوسری طرف لوڈ شیڈنگ کے سبب کاروبار کی تباہی نے ہر ایک کو پریشان کر رکھا ہے۔ ہماری حکومت پہلے کی طرح اب بھی لوڈ شیڈنگ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے توانائی کے متبادل ذرائع کے فروغ کو یقینی بنا رہی ہے۔ اس مقصد کے لیے انرجی ڈپارٹمنٹ کے آئندہ سال کے ترقیاتی بجٹ میں 5 ارب روپے کی خطی رقم مختص کی جا رہی ہے۔ علاوہ ازیں صوبے بھر کی واٹر سپلائی اور آبپاشی کی اسکیموں کو سولر سسٹم پر منتقل کرنے کے لیے 1 ارب 50 کروڑ روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ گھریلو صارفین کو شدید گرمی اور لوڈ شیڈنگ کے دوران پانی کی بلا تعطل فراہمی کے لیے تمام واساز کو جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ کرنے کے لیے سولر سسٹم پر منتقل کیا جا رہا ہے، تاکہ توانائی کی کم سے کم کھپت کو یقینی بنایا جا سکے۔ جناب اسپیکر، عالمی سطح پر رونما ہونے والے موسمی تغیرات اس وقت پوری دنیا میں چیلنج کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں۔ دیگر ممالک کی نسبت کم آلودگی پیدا کرنے کے باوجود پاکستان اس کا سب سے بڑا شکار ہے۔ گزشتہ چند سالوں سے پنجاب میں آلودگی کی سنگین صورتحال اسموگ کی شکل میں واضح طور پر دیکھی جا رہی ہے۔ اسی حقیقت کے پیش نظر پنجاب حکومت آئندہ مالی سال میں موسمی اس کلائمیٹ چینج سے پیدا ہونے والے مسائل کے حل کے لیے خصوصی طور پہ 6 ارب روپے مختص کر رہی ہے، جس کے تحت اسموگ، فضائی آلودگی، جنگلات میں اچانک بھڑکنے والی آگ، درختوں کا کٹاؤ، گرمی کی شدید لہر اور ایسی ہی دیگر قدرتی آفات سے نمٹا جا سکے گا۔ جناب اسپیکر، نوجوانوں کو صحت مندانہ سرگرمیوں کی طرف راغب کرنے کے لیے ہماری حکومت کھیلوں کے فروغ پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ سوشل میڈیا کے منفی اثرات پر قابو پانے کے لیے یہ اقدامات دور رس نتائج کے حامل ہوں گے۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں اسپورٹس اینڈ یوتھ افیئرز ڈپارٹمنٹ کے لیے مجموعی طور پر 8 ارب 83 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جس میں سے 7 ارب 50 کروڑ روپے ترقیاتی بجٹ کی مد میں تجویز کیے گئے ہیں۔ اس ضمن میں تحصیل اسپورٹس کمپلیکسز کا قیام شامل ہے، جس کی مد میں آئندہ مالی سال کی بجٹ میں 40 کروڑ روپے کی رقم مختص کی گئی ہے۔ 10 کروڑ روپے کی لاگت سے سرکاری اسکولوں میں کھیل کے میدانوں کی اپ گریڈیشن کا منصوبہ بھی ترقیاتی پروگراموں کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ 10 کروڑ روپے کی لاگت سے جیلوں میں صحت مند سرگرمیوں کے فروغ کے لیے کھیلوں کی سہولیات میسر کی جا رہی ہیں۔ جناب اسپیکر، خواتین کی آبادی پاکستان کی کل آبادی کا نصف سے زائد ہے۔ ضروری ہے کہ ہم انہیں معاشی ترقی کے دھارے میں شامل کریں۔ مسلم لیگ نون اپنے ہر دور میں
خواتین کی ترقی و بہبود کے لیے انقلابی اقدامات کرتی رہی ہے۔ اپنی اس روایت کو قائم رکھتے ہوئے پنجاب حکومت آئندہ مالی سال میں ویمن آن ویلز پروگرام کے تحت خواتین اساتذہ، لیڈی ہیلتھ ورکرز اور خواتین پولیو ورکرز کی آمد و رفت میں سہولت کے لیے سکوٹیز کا اجرا کر رہی ہے۔ خواتین پر تشدد کے خاتمے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کے سابق دور حکومت میں وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹرز کا قیام عمل میں لایا گیا تھا۔ اس ضمن میں پہلا سینٹر ملتان میں بنایا گیا تھا اور اب اس کا دائرہ کار مزید 3 اضلاع تک بڑھایا جا رہا ہے۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں گھروں سے دور ملازمت پیشہ خواتین کے لیے ویمن ہاسٹلز کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ اس مقصد کے لیے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں وہاڑی، مظفر گڑھ اور رحیم یار خان میں ویمن ہاسٹلز کی تعمیر کے لیے 60 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ 60 کروڑ۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ویمن ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے مجموعی طور پر 1 ارب 27 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جو اس شعبے میں پہلے سے جاری منصوبہ جات کی تکمیل کو یقینی بنائیں گے۔ جناب اسپیکر، اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ ریاست کی اہم ترین ذمہ داریوں میں سے ایک ہے، جس کی تائید پاکستان کا آئین بھی کرتا ہے۔ ہماری حکومت آئندہ مالی سال کے بجٹ میں اقلیتوں کے تحفظ کے لیے 2 ارب 50 کروڑ روپے تجویز کر رہی ہے، جس میں سے 1 ارب 35 کروڑ روپے اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ ریاست کی اہم ترین ذمہ داریوں میں سے ایک ہے، جس کی تائید پاکستان کا آئین بھی کرتا ہے۔ ہماری حکومت آئندہ مالی سال کے بجٹ میں اقلیتوں کے تحفظ کے لیے 2 ارب 50 کروڑ روپے تجویز کر رہی ہے، جس میں سے 1 ارب 35 کروڑ روپے مائنورٹی ڈیولپمنٹ فنڈ کے لیے مختص کیے جا رہے ہیں، جبکہ باقی ماندہ فنڈز اقلیتی آبادیوں اور عبادت گاہوں میں عدم دستیاب سہولیات کی فراہمی پر خرچ کیے جائیں گے۔ جناب اسپیکر، آئندہ مالی سال میں مقامی حکومتوں کے لیے 528 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ لوکل گورنمنٹ کے تحت آئندہ مالی سال میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے تعاون سے پنجاب انٹرمیڈیٹ سٹیز انویسٹمنٹ امپروومنٹ پروگرام کے تحت 7 شہروں میں سیویج، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اور شہروں کی بہتر منصوبہ بندی کا ماسٹر پلان متعارف کروایا جائے گا، جن میں راولپنڈی، ملتان، سرگودا، مظفر گڑھ، بہاولپور، ڈی جی خان، رحیم یار خان شامل ہیں۔ منصوبے کی کل مالیت کا تخمینہ $600 ملین لگایا گیا ہے۔ صاف دیہات پروگرام کے تحت یہ غور فرمائیں جناب اسپیکر، آج پنجاب کے اندر پی ٹی آئی ہر دیہات اور ہر آبادی کو کوڑے کرکٹ کے انباروں میں دفن کر کے گئی ہے، ایک جگہ بھی صاف نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون کی حکومت انشاءاللہ اس سال ایسا نظام متعارف کرائے گی ایز دا چیف منسٹر اسپیشل انیشیٹو انشاءاللہ کہ ہر 3000 لوگوں کی آبادی سے اوپر تمام آبادیاں اس ہال کی طرح صاف اور شفاف بنائی جائیں گی۔ صاف دیہات پروگرام کے تحت 2000 سے زائد گھرانوں پر مشتمل ہر دیہات کی صفائی ستھرائی اور دیگر میونسپل سروسز کی فراہمی کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ مزید برآں محکمے کی ترقیاتی بجٹ میں 50 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جن سے جھنگ، ٹوبا ٹیک سنگھ، وہاڑی، راجل پور، رحیم یار خان اور خوشاب میں جنرل بس سٹینڈز کی حالت کو بہتر بنایا جائے گا۔ جنرل بس سٹینڈز کی بہتری سے نئے ٹرانسپورٹس کی آمد کے سبب روزگار کے مواقع بھی پیدا کیے جا سکیں گے۔ اس کے علاوہ ضلع خوشاب، جھنگ، ناروال اور سرگودا میں سلاٹر ہاؤسز کی بہتری کے لیے 50 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، تاکہ عام لوگوں کو
حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق صاف اور صحت مند گوشت کی فراہمی ممکن بنائی جا سکے۔ انشاءاللہ ہمارے مساجد اور مدارس کی فلاح و بہبود کے لیے اور ان کی بہتری کے لیے ایک خصوصی اور جامع پروگرام بنایا جا رہا ہے، جس کا اعلان جلد اگلے چند ہفتوں میں خصوصی طور پہ حکومت پنجاب کرے گی۔ حکومت پنجاب بڑھتی ہوئی مہنگائی میں سرکاری ملازمین کی مشکلات سے بخوبی واقف ہے اور بخوبی آگاہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جناب اسپیکر جو ملک کے اچھے اور برے حالات میں اپنے فرائض تندہی سے سر انجام دیتے ہیں اور نظام مملکت کو تعطل کا شکار نہیں ہونے دیتے۔ مالی سال 2022-23 کے بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 15% اضافہ اور پینشن کی مد میں 5% اضافے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بجٹ میں مہنگائی اور آمدن کی شرح میں بڑھتے ہوئے فرق کو کم کرنے کے لیے خصوصی الاؤنس تجویز کیا گیا ہے، جس کے تحت گریڈ 1 سے لے کے گریڈ 19 تک تمام ایسے ملازمین جو اپنے الاؤنسز کی انتہا حد سے کم ہیں، ان کے الاؤنسز کے اندر بھی 15% کا اضافہ کیا جا رہا ہے۔ اس ضمن میں صوبے کے دہاڑی دار طبقے اور مزدوروں کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ حکومت کی جانب سے دہاڑی دار طبقہ اور مزدوروں کی کم از کم اجرت 20,000 روپے ماہانے سے بڑھا کر 25,000 روپے ماہانہ مقرر کی جا رہی ہے۔ جناب اسپیکر، اپنی تقریر کے اختتام پر میں تمام اراکین اسمبلی اور سرکاری اداروں کا شکر ادا کرنا چاہوں گا، جنہوں نے بجٹ کی تیاری کے عمل میں حصہ لے کر اس اہم ذمہ داری کو پورا کرنے میں ہماری مدد کی۔ میں بالخصوص محکمہ خزانہ اور PND بورڈ کو خراج تحسین پیش کروں گا، جنہوں نے دن رات محنت کر کے اس پور اینڈ پرو ڈیولپمنٹ بجٹ کی تیاری کو ممکن بنایا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ Mr. Speaker, I present the annual budget statement for the year 2022-2023. Sir, I present the supplementary budget statement for the year 2021-22. Sir, I'd like to present the fiscal risks statement for the year 2021-22. Sir, I present the fiscal risk statement for the year 2022-2023. Sir, I introduce the Punjab Finance Bill 2022.
Sir, I lay the amendments in the second schedule of the Punjab Sales Tax on Services Act 2012. पंजाब हुकूमत का सूबाई बजट माली साल 2022-23 के लिए बजट पेश कर दिया गया है। सूबाई वजीर सरदार उवैस लगारी ने बजट पेश किया। आइंदा माली साल 435 अरब 87 करोड़ रुपए तनख्वाहों के लिए मुख्तस किए जा रहे हैं। सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज की मद में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा। किसी के लिए 312 अरब रुपए पीटीवी न्यूज से